اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمعاندین الصلاۃ والسلام علی سیدنا والشفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم ومناقبہم وشجاعتہم وسیرتہم وحقوقہم من الاول الى الابد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ ناظرین گرامی قدر، ہمارا موضوع ایسا موضوع جو کہ ایک ایسی شخصیت کے عنوان کے حوالے سے اور ایک ایسی معصوم ہستی کے حوالے سے ہے جنہوں نے دین و شریعت و قرآن کی بقا کی خاطر زندگی گزاری۔ ان کا اسم گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ ان کے والدین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، جنہیں سبط اصغر کہا جاتا ہے، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے چھوٹے بھائی اور امام حسین علیہ السلام اس کے نواسے ہیں جو وجہ تخلیق کائنات، جو رسولوں کے سردار، نبیوں کے سردار، خاتم النبیین، سید المرسلین، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس کے بارے میں قرآن نے گواہی دی کہ اے لوگوں، اس کے بولنے کو معمولی نہ سمجھنا، بلکہ یاد رکھنا کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ نطق نہیں کرتے، یہ کلام نہیں کرتے، جب بھی کلام کرتے ہیں تو وہی الہی کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے محتاج رہتے تھے کہ وحی ہو تو میں کلام کروں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ ہے کہ جو بھی بولتے تھے وحی کے مطابق کلام کرتے تھے، اللہ کی مرضی کے مطابق کلام کرتے تھے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ جو بھی بولا، جو بھی کلام کیا، وحی الہی کے مطابق کلام کیا۔ ایک تو وحی نازل ہوئی، وہ بھی وحی ہے، اور جو کلام کر رہے ہیں وہ بھی وحی الہی کے مطابق کلام کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق کلام کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ وہ خاتم النبیین، جسے ہم آخری نبی کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے،
وہ رسولوں کے سردار فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، یہ میرا نواسا جو میری گود میں ہے، جس کے احترام کے لیے میں اتنے اقدامات کرتا ہوں، کبھی اپنے خطبے کو چھوڑ دیتا ہوں اور کبھی اپنے سجدے کو طول دے دیتا ہوں، یہ نہ سمجھنا یہ صرف میرا نواسا ہے، صرف نواسا ہے، نہیں، بلکہ یاد رکھنا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، بالتحقیق یقیناً حسین وہ ہیں جو ایسا چراغ ہیں جو کبھی بجھنے والے نہیں ہیں، ہدایت کے چراغ ہے، چراغ کبھی جلتے ہیں تو کبھی بجھتے ہیں۔ رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت ہیں بعد میں نہیں ہوں گے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہیں جب تک زمانہ رہے گا حسین ہدایت کرتے رہیں گے۔ اگر حسین زندہ ہیں وہ ان کی شخصیت، ان کی امامت ظاہری حوالے سے ہدایت کرتی رہے گی، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کی افکار ہدایت کریں۔ کشتیاں جب بنائی جاتی ہیں تو جب تیز طوفان ہو تو بعض کشتیاں بھنور میں جا کے ڈوب جاتی ہیں، جو کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں وہ بھی ڈوب جاتے ہیں، تباہیاں آ جاتی ہیں۔ لیکن رسول خدا نے فرمایا یاد رکھو کہ حسین وہ کشتی ہیں ہدایت کی جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچائے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، صادق آل محمد جو حجت خدا ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ میں، معصومین میں، ہم سب ہدایت کے چراغ بھی ہیں اور نجات کی کشتیاں بھی ہیں، لیکن ہم نجات کی کشتیوں کی لمٹ بھی محدود ہے اور ہماری رفتار بھی محدود ہے، لیکن حسین وہ کشتی ہیں جن کی کوئی لمٹ نہیں، کوئی مقدار نہیں کہ اتنے آ سکتے ہیں، نہیں، جو بھی آئے گا وہ نجات پا جائے گا، اور ہماری رفتار محدود ہے، لیکن حسین وہ نجات کی کشتی ہیں جن کی رفتار سب سے زیادہ تیز ہے، یہاں متصل ہوئے اور منزل مقصود تک اور ہدایت تک پہنچ گئے۔ امام حسین علیہ السلام جن کی سیرت طیبہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بچپنا، جوانی، بڑھاپا جب بھی دیکھا گیا دین و شریعت کی خاطر، انسانیت کی بقا کی خاطر، اس لیے رسول خدا نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور امام حسین علیہ السلام کی تاریخ اور زندگی اور ان کی سیرت کو جب دیکھتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ صرف انہیں مسلمان مانتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے،
بلکہ ہر ایک جو انصاف پسند ہے، جو منصف ہے، وہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عظمت کو بھی مانتا ہے، ان کی سیرت کو بھی مانتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کیونکہ اس نے نبوت و رسالت و انسانیت کو بچانے کے لیے قربانی دی۔ کائنات میں کئی ہستیاں گزری، لیکن ایسی ہستی جس نے ظاہری حوالے سے ظلم برداشت کر کے لیکن قیامت تک آنے والی ہر نسل کو بچایا، انسانیت کو بچایا، وہ حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے حضرت محمد حنفیہ نے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ کیا جنگ کی خاطر، کیا قتل و غارت کی خاطر نکل رہے ہیں؟ کس کی خاطر آپ یہ نکل رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ اصحاب بھی ہیں تو آپ کے ساتھ ازواج بھی ہیں تو بیویاں بھی ہیں تو بچے بھی ہیں، یا آپ کس لیے نکل رہے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب سن 60 ہجری کو جو پیغام دیا وہ اب تک اور قیامت تک باقی رہے گا کہ امام نے کیوں خروج فرمایا تھا، کیوں مدینے سے نکلے تھے۔ فرمایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی امیر المؤمنین۔ میں حسین بن علی قتل و غارت کی خاطر نہیں نکل رہا، جنگ کی خاطر نہیں نکل رہا ہوں، فساد کی خاطر نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، انہیں راہ راست کی دعوت دوں۔ اب نانا کی امت صرف مدینے میں نہیں، صرف حجاز میں نہیں، صرف عراق میں نہیں، قیامت تک جو بھی ہے وہ رسول خدا کی امت میں ہے، اور جو رسول خدا کی امت میں ہے اسے ہدایت کرنے والی ذات کا نام حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ وَأَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں۔ بس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ امر بالمعروف کیا ہے، نہیں عن المنکر کیا ہے۔ امر بالمعروف اس کو کہتے ہیں جس پر عمل کرنے کے لیے، جس کو انجام دینے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہو، شریعت نے حکم دیا ہو، عقل انسانی نے اس کو کہا ہو کہ اس کو انجام دینا ہے، اور اللہ نے کہا ہو کہ تمہیں یہ عمل انجام دینا ہے، رسول خدا نے بتایا کہ اسے انجام دینا ہے، اسے امر بالمعروف کہتے ہیں۔ اور نہیں عن المنکر اسے کہتے ہیں جن سے روکا جائے، ایسی چیزیں جن سے اللہ نے روکا ہو، نبی نے روکا ہو، فطرت نے روکا ہو، شریعت نے روکا ہو، اس سے روکنے کے لیے میں نکلا ہوں تاکہ تمہیں میں روکوں، یہ کام نہ کرو، اور اس چیز کا امر دوں کہ یہ کام انجام دو۔ وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں
اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت کو اجاگر کرنے اور اس کو بیان کرنے اور اس پر عمل کرانے کے لیے نکل رہا ہوں، اور اپنے بابا امیر المومنین علی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ ذہن میں نہ رہے کہ امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے نکلے تھے یا انہیں دولت کی فکر تھی یا حکومت کی فکر تھی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ پیغام دیا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، اور اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کراؤں اور اپنے بابا علی کی سیرت پہ عمل۔ اسی لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنگ ہوگی یا کسی کے خلاف لڑنے جا رہا ہوں، نہیں، نہ لڑنا ہے نہ جھگڑنا ہے، بلکہ میں شریعت کی خاطر نکل رہا ہوں۔ یہ امت کی اصلاح کرنا، نہی عن المنکر کرنا، امر بالمعروف کرنا، رسول خدا کی سیرت کو بیان کرنا، اس پہ عمل کرانا، حضرت علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا، اس پہ عمل کرانا، یہی شریعت ہے، یہی دین ہے، یہی انسانیت ہے، یہی وحدانیت کی بقا ہے۔ جب انسان کوئی جنگ کے لیے نکلتا ہے ہمیشہ یہ دستور ہے کہ اسلحے خریدتا ہے، جنگ کی لوازمات خریدتا ہے، لیکن تاریخ میں کسی نے یہ نہیں بیان کیا کہ حسین ابن علی نے جنگ کے کوئی اسلحے خریدے ہوں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ راستے میں ہدایت کے لیے، راستے میں مظلوموں کی مدد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے وہ چیزیں اپنے ساتھ اٹھائی تھیں، اگر کسی کو ضرورت پڑے تو حسین ابن علی ان کو انجام دے اور ان کے سامنے پیش کر دے۔ اور پھر کہاں تشریف لائے؟ امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچے، اور وہاں پر بھی جتنا عرصہ قیام کیا، دین کی باتیں، شریعت کی باتیں، قرآن کی باتیں، محبت کی باتیں، بھائی چارے کی باتیں، اور آپس میں اتفاق اتحاد کی باتیں اور ہدایت کی باتیں اور رہنمائی کرنے کی خاطر حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکے میں جتنا بھی وقت گزارا، اس لیے گزارا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین جنگ کے خاطر اور جنگ کے لیے مدینے سے یہاں پر آئے، نہیں، بلکہ وہی جو پیغام دیا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں گا اور انسانیت کو بچاؤں گا، امر بالمعروف کروں گا، اور وحدانیت کی بقا کی خاطر میں عمل انجام دوں گا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کو استعمال کرتے۔ کسی نے نہیں بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں کسی کو کہا ہو کہ جنگ کرنی ہے یا لڑنا ہے یا جھگڑنا ہے، بلکہ محبت کا، بھائی چارے کا پیغام، کیونکہ یہ نواس رسول ہیں، یہ قرآن کی تفسیر کو بیان کرنے والے ہیں، یہ قرآن کو بچانے والے ہیں، یہ وحدانیت کا پیغام دینے والے ہیں، یہ انسانیت کو راہ راست پہ لانے والے ہیں، اور اللہ کے گھر کا تحفظ بچانے والے اور احترام بتانے والے حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ، جس نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ بتایا کہ یاد رکھنا کہ تم ہدایت چاہتے ہو، تم رہنمائی چاہتے ہو، تو آؤ ہمیں دیکھو کہ رہنمائی اگر تمہیں چاہیے تو ہمیں دیکھو اور ہم سے آ کے
حضرت امام حسین علیہ السلام نے جتنا بھی قیام مکہ مکرمہ میں کیا، ہمیشہ ہدایت فرماتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، قرآن کی تربیت کے بارے میں بتاتے رہے کہ میرے نانا کی سیرت یہ ہے، میرے بابا کی سیرت یہ ہے، قرآن نے یہ ہمیں درس دیا ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہیں یہ عمل انجام دینا ہے۔ کبھی کسی کو تفرقے میں ڈالا نہیں، بلکہ تفرقے سے بچایا، شریعت پہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ اور انسان جب حج کے لیے مکے میں پہنچتا ہے، عمرہ تمتع کر لیتا ہے، تو حج کی تیاریوں میں کہ کب حج ہوگا، کب حج کے دن آئیں گے تو ہم حج کا احرام پہنیں گے۔ لیکن یہ حسین ابن علی علیہ السلام تاریخ میں وہ واحد شخصیت ہے، وہ واحد امام ہیں جنہوں نے وہ ثابت کر کے دکھلایا کہ خانہ کعبہ یہ مکے کی سرزمین امن کی جگہ ہے۔ جب پتہ چلا کہ کچھ ہیں جو آئے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کریں، قتل کریں، تو حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور یہ کہہ کر تبدیل کیا، میں یہ ترجمانی کر رہا ہوں، ممکن ہے وہ الفاظ نہ ہوں کہ اے خانہ کعبہ تیری عظمت باقی رہے گی، حسین ابن علی تجھے یہاں سے ودا کر کے جا رہا ہے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے۔ اور جب پتہ چلا کہ کچھ لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے مکے میں آئے ہیں، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے کاروان کے علم بردار، جسے ہم حضرت عباس علمدار علیہ السلام کہتے ہیں، جن کا لقب باب الحوائج ہے، وہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی چھت پہ سوار چڑھے اور ایک مرتبہ خطبہ دینا شروع کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف بقدوم ابیہ ھذا، تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی جس نے اس خانہ کعبہ کو حسین کے بابا کے قدموں سے شرف عطا کیا۔ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ولادت صرف حضرت علی علیہ السلام کی ہوئی، اس لیے علامہ اقبال مفکر پاکستان نے فرمایا تھا، کسیرا میسر نشد ان سعادت در کعبہ ولادت و در مسجد شہادت، کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ کعبے میں ولادت ہو اور مسجد میں شہادت ہو۔ وہ حضرت عباس علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے خانہ کعبہ کو حسین ابن علی کے بابا کے قدموں کے مس ہونے سے شرف عطا کیا۔ بلا تفریق مسلمان جاتے ہیں اور ہم سب جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، اور کوشش کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ سے مس ہوں، اور جتنا مس ہوں خانہ کعبہ کو مس کریں اور فخر محسوس کریں کہ ہم نے خانہ کعبہ کو مس کیا، خانہ کعبہ کا بوسہ لیا، خانہ کعبہ کا کہ مختلف مقامات کے بوسے دیے، اور یہ کہہ کر بوسے دیتے ہیں کہ ہماری عظمت بڑھے، ہمارا مقام بڑھے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو بوسہ دیا۔ یہ ہماری عظمت ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو بوسہ دیں تو ہمارا مقام بڑھے، ہماری عظمت بڑھے۔ اور حسین ابن علی کے بابا وہ ہیں جس کے آنے سے خانہ کعبہ کی عظمت بلند ہوئی۔ اور اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا
کہ یا ایھا الفسقۃ الفجرۃ، اے فاسق ہو، اے فاجر ہو، تم اس کو موت سے ڈرا رہے ہو جو بچپنے میں موت سے کھیلا کرتی تھی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ امام حسین علیہ السلام موت سے ڈرنے والے ہیں، نہیں، موت، ملک الموت، اور ملک الموت وہ جس کے لیے تاریخ نے بتایا کہ وہ ملک الموت جس نے ہر ایک کی روح کو قبض کیا، وہ کہیں پہ نہ رکا، وہ فرشتہ ایک جگہ پہ رکا، وہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ، اجازت لے کے داخل ہوا۔ تم اس کو موت سے ڈراؤ گے جو بچپنے سے موت سے کھیلا کرتے تھے؟ اے فاسقو، اے فاجرو، ایسا نہ کرو۔ مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن حضرت عباس اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو، اگر امامت کو چھوڑا، ولایت کو چھوڑا، در حسین کو چھوڑا، چاہے کچھ بھی رہو، چاہے کہیں بھی رہو، پھر تم ہدایت پہ نہیں آ سکتے، تم راہ راست پہ نہیں آ سکتے۔ مجھے عباس کی نظر میں یہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی حسین کا دشمن ہے یا حسین کے راستے کا منحرف ہے، وہ فاسق بھی ہے، وہ فاجر بھی ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے علم بردار حضرت عباس نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کر خانہ کعبہ کو ترک کیا کہ تیری عظمت باقی رہے، ورنہ کون ان کو موت سے ڈراتا؟ جن کے لشکر میں حضرت عباس جیسے علم بردار ہوں، جنگجو ہوں، دوسرے مجاہدین ہوں، لیکن لڑنے کی خاطر نہیں، دین کی خاطر، شریعت کی خاطر، اسلام کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکے سے اپنے سفیر کو بھیجا جن کا نام حضرت مسلم ابن عقیل شہید کوفہ علیہ السلام، خط دے کر بھیجا کہ جاؤ وہاں کے حالات دیکھو، اگر وہاں کے حالات بہتر ہوں تو بتائیے، میں آؤں، کیونکہ کوفے والوں نے خط لکھے ہیں کہ میں وہاں آؤں۔ چلے، مکے کو ترک کیا، راستے پہ لوگ ملتے گئے، انہیں بتاتے گئے کہ میں نبی کا نواسہ ہوں، میں فلاں ہوں، یہ میری عظمت ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں نبی کا نواسہ ہوں۔ مقام بتاتے رہے، عظمت کو بیان کرتے رہے، جنگ کے لیے تیار نہیں کیا، اور جنگ کے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں اٹھائی کہ جس سے جنگ کی جائے، بلکہ ہدایت کے لیے آگے بڑھے۔ امام حسین علیہ السلام چلے 2 محرم الحرام کربلا میں پہنچے، اور جب کربلا میں پہنچے تو سب سے پہلے وہ زمین کو خریدا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ زمین پہ قبضہ کرنا چاہیے، چاہے کچھ بھی بنایا جائے، نہیں، یہ حسین ابن علی علیہ السلام کا پیغام ہے، یہ سیرت ہے، چاہے کچھ بھی کرو، خریدو اپنے پیسوں سے، پھر اس پہ مسجد بنانی ہو، اس پہ جو کچھ بنانا ہو تاکہ جائز ہو سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے بتایا
کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام آئے اور اس زمین پہ آ کے قیام کیا، نہیں، پہلے خریدا پھر قیام کیا، اور جب قیام کیا امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر قیام کرتے ہوئے بھی کبھی نہیں کسی کو کہا کہ جنگ کرنی ہے یا لڑنا ہے یا جھگڑنا ہے۔ یہ تاریخ کے جملے ہیں۔ ایک جوان بچہ، ایک جوان ہے، 9 سال یا 11 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، جس کا نام حضرت قاسم علیہ السلام ہے، جو امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے۔ ایک مرتبہ نیند سے اٹھے، آئے امام کے پاس، اے آقا، اے مولا، میں نے عجیب خواب دیکھا ہے کہ خون کا دریا دیکھا ہے، موت ہی موت ہے، اے مولا، اے آقا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو میرے مولا نے سوال کیا کہ تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ یہ ہے اہل بیت، یہ ہے نبی کا گھرانہ، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، وہ بولتے ہیں تو قرآن جیسا کلام کرتے ہیں، قرآن کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ایسا جملہ تاریخ میں کسی نے نہیں کہا جو حضرت قاسم علیہ السلام نے کہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ حضرت قاسم علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، احلا من العسل، میں موت کو شہد سے بھی زیادہ شیرین پاتا ہوں۔ قرآن میں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن حضرت قاسم علیہ السلام نے بتایا کہ میرے لیے موت کیا ہے؟ موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے، میٹھی ہے۔ موت سے ڈرنے والے نہیں ہم۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ موت سے ڈرنے والے ہیں، بلکہ ہم موت کو گلے لگانے والے ہیں، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کے یہ بیٹے اور یہ حضرت علی علیہ السلام کے پوتے ہیں، جسے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا علی کو یہ ڈر نہیں ہے، یہ موت پہ جا کے پڑے، یہ موت ان پہ جا کے پڑے۔ علی موت سے اس طرح پیار کرتا ہے جس طرح بچہ اپنے ماں کے سینے سے پیار کرتا ہے۔ یہ حضرت قاسم علیہ السلام نے پیغام دیا کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے، احلا من العسل، شیرین، زیادہ، حلو نہیں کہا، احلا، زیادہ شیرین۔ یعنی اگر شہد سے زیادہ شیرین کوئی میٹھی کوئی چیز ہے ان کے لیے، فرماتے ہیں میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ موت کو مات دینے والے ہیں، موت کو مارنے والے ہیں، یہ حیات میں تبدیل کرنے والے ہیں، یہ زندگی دینے والے ہیں، یہ زندگی ابدی دینے والے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ دیکھیے۔ اگر یہ فطرت انسانی ہے کہ راستے، اگر کوئی دشمن سامنے آ جائے، لڑے، پتہ چلے کہ دشمن ہے، تو دشمن کا راستہ بھی روکا جاتا ہے اور دشمن کا مقابلہ بھی کیا جاتا ہے، اور دشمن کے لیے راہیں ایسی بناتا ہے کہ بھئی یہ دشمن ہے، اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ لیکن تاریخ نے بتایا کہ جب کوفے کے لشکر نے راستہ روکا اور اس پہ پیاس کا غلبہ ہوا، اس حسین بن علی علیہ السلام نے انسانیت کا درس دیا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جہاں پر انسانیت کی بات آئے، ہماری سیرت کو دیکھو، اپنی انا کو نہ دیکھو۔
انسانیت کی بقا کی خاطر فرمایا کہ اے عباس، اے علی اکبر، اٹھو، یہ پیاسے ہیں، ان کو پانی پلاؤ۔ پانی تھا، لدا ہوا تھا جانوروں پہ پانی، مسجدیں بھرے ہوئے تھے۔ اور دیکھیے یہ حسین ابن علی کی ذات ہے کہ جب سب نے پانی پی لیا تو پھر فرمایا کہ اب ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ یعنی یہ درس دے رہے تھے، یہ سیرت ان کی سیرت یہ بتا رہے تھے کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں، چاہے ظلم کسی پہ بھی ہو ہم برداشت نہیں کریں گے، اور کوئی مظلوم ہو کہیں کا بھی ہو ہم اس کا ساتھ دیں گے، کوئی بے سہارا ہو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ جانوروں تک کو پانی پلایا گیا۔ اس حسین ابن علی علیہ السلام نے ایسی زندگی گزاری، اور میں نے عرض کیا کہ یہ نبی کے نواسے، یہ شریعت پہ عمل کرانے والے، یہ امت کی اصلاح کرنے والے، یہ امر بالمعروف کرنے والے، یہ نہی عن المنکر کرنے والے ہیں۔ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب عاشور کی شب ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ عبادت الہی کے لیے، ایک حصہ اپنے اصحاب اور انصار کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، ایک حصہ خواتین بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے۔ یعنی یہ پیغام دیا کہ کسی بھی حالت میں عبادت الہی کو ترک نہیں کرنا، شریعت کو نہیں چھوڑنا۔ اور اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ بھی بیٹھے تو انہیں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں جانا ہے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ امام حسین علیہ السلام جبر کر کے لے آئے ان کو، اور انہیں لائے تاکہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جنگ ہوگی کیا ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بتایا کہ کیا ہونے والا ہے اور اجازت دی کہ چلے جاؤ۔ لیکن کیا کہنے، اصحاب باوفا نے یہ کہہ دیا کہ اے فرزند علی و بطول، اے نواس ہے نبی، ہم آپ کو اس حال میں چھوڑ دیں؟ ہم کبھی آپ کو چھوڑ نہیں سکتے، ہمیں جنت کی لالچ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہیں۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے نانا رسول اللہ، جس طرح مجھے صحابی ملے ہیں، نہ آپ کو صحابی ملے، نہ بابا علی کو ایسے صحابی ملے، نہ میرے بھائی حسن کو صحابی ملے۔ میرے صحابی دیکھ رہے ہیں کہ موت ہے، موت کا دریا ہے، پھر بھی میرے ساتھ زندگی گزار کر اور موت کو قبول کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں حسین کے ساتھ موت قبول ہے، یہ زندگی قبول نہیں ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے عبادت کر کے بتایا کہ انسان جب خطروں میں آتا ہے تو ڈرتا ہے، خوف ہوتا ہے، لیکن پوری رات عبادت کی، انصار و اصحاب کے ساتھ گزاری رات، اور بیویوں کے ساتھ گزاری، اور سب کو تلقین کی کہ شریعت کو نہیں چھوڑنا، دین کو نہیں چھوڑنا، دین کی بقا کی خاطر تمہیں زندگی گزارنی ہے،
اور تمہیں ایسا کوئی عمل انجام نہیں دینا جس سے انسانیت کو خطرہ ہو یا انسانیت کے کوئی خلافات ہو۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ملک کی خاطر، انسانیت کی خاطر، بقا کے لیے ہم اپنے وطن میں انسانیت کو بچانے کے لیے ایسے کارنامے انجام دیں تاکہ دنیا ہمیں کہے کہ یہ حسین کے ماننے والے ہیں، یہ نبی کے ماننے والے ہیں، یہ شریعت کے ماننے والے ہیں، یہ قرآن کے ماننے والے ہیں، وہ اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اور ہمارا ملک بھی اسی لیے بنا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم دین پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اور قرآن کو ماننے والے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔